بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کل شہر اقتدار اسلام آباد میں چیمے گوئیاں جو ہے وہ عروج پر ہیں کہ حکومت آئین میں کچھ من چاہی ترامیم کرنا چاہ رہی ہیں، جس سے کسی ایک ادارے کو محدود کرنا جو ہے وہ مقصود و ممنون ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ شہر اقتدار میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ شاہ جی آپ بھی سن رہے ہوں گے، ہم بھی سن رہے ہیں کہ آئین میں کوئی ترامیم کی جو ہے نا وہ تیاری چل رہی ہے کہ آئین میں جو ہے نا وہ کس طرح کی ترامیم کی جائیں۔ حکومت اور جو عدالت ہے اس کے درمیان اس وقت کیا صورتحال ہے اور طاقتور ادارے جو ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ اچھا چوہدری صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے مراد یہ ہے کہ 2-3 ہفتوں سے جی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو سکہ بند جسے کہتے ہیں نا سیاسی پنڈت، کہ جن کی کئی ہوئی بات کو آپ کہتے ہیں پتھر کی لکیر، ہاں جی سر ان کی سمجھ میں بھی نہیں کچھ آ رہا۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جناب ترمیم ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کی جو عمر ہے مدت ملازمت جو ہے اسے بڑھایا جا رہا ہے، جو ہائی کورٹ ہے اسے 62 سے 65 اور سپریم کورٹ 65 سے 68 سال کیا جا رہا ہے، تو اس طرح آٹومیٹکلی قاضی صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس 3 سال کا اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اب کیٹاگوریکلی جو گورنمنٹ کی طرف سے وزیر قانون سے لے کے وزیر اطلاعات تک وہ تمام کے تمام اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے نہیں پایا نا، قاضی صاحب تو خود جو ہے ایکسٹینشن لینے کے خلاف ہے، ان سے بات ہوئی ہے، وہ اس میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا لیکن ایک چیز چوہدری صاحب جو جس کے اوپر اب بھی گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ امینڈمنٹس جو مرضی ہوں ان کا جو فوکس ہے نا وہ سارے کا سارا عدلیہ ہے۔ اچھا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت جو ترامیم کرنا چاہ رہی ہے وہ عدلیہ کے متعلق ہیں؟ وہ عدلیہ کے ہیں، عدلیہ کے متعلق۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس پہ وزیر قانون سے لے کے وزیر اطلاعات تک نے یہ تو تردید کر دی ہے کہ جناب نہیں، ہم جو ہے وہ عمر نہیں بڑھا رہے، نہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں قاضی صاحب کو، لیکن کر جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے رہے ہیں۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جناب ایک بورڈ بنا دیں گے، 5 رکنی جو ججز ہیں جو چیف جسٹس کا جو ہے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد 17 سے 23 ججز کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لیکن چوہدری صاحب میرا خیال ہے اپنا۔ اچھا شاہ جی آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، کچھ طبقات کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی جہاں تک بات ہے نا چوہدری صاحب، بات میں ہمیشہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ ذرا اگر پیچھے 10-15 سال پیچھے کی جائیں نا تو ایک وقت تھا 2008 سے لے کے 2013 تک کہ جب نواز لیگ کے پاس جو مسئلہ آتا تھا نا تو وہ کیا کہتی تھی عدالت سے رجوع کر لیں۔ ہاں جی، کیونکہ اس وقت جو عدالت تھی نا افتخار چودھری صاحب کی عدالت ٹھیک ہے سر جی۔ اچھا اس کے بعد جب ثاقب نثار صاحب کی عدالت آئی ہے تو اس کے بعد پھر یہی جملہ جو ہے نا وہ آج تک تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو بھی بات آتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عدالت سے رجوع کریں جناب۔ اچھا کبھی یہ جملہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا، صحیح، کیونکہ ان بیچاروں کی کبھی پرو عدلیہ آئی نہیں ہے۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اب جتنے ہیں نا پر کاٹنے کی آپ نے جو بات کی ہے تو گورنمنٹ جو بھی امینڈمنٹ کرے گی ظاہر ہے اسے حزب اختلاف کہے گی کہ جناب پر کاٹنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نواز لیگ جس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اس کی بات بھی کرتا ہوں کہ کیوں اپنے پتے چھپا رہی ہے، تو وہ جن ترامیم کے لیے مری جا رہی ہے جی سر 18ویں ترمیم کے وقت میاں صاحب ڈروس کے کار بہ گئے سن، پھر 19ویں ترمیم کرنی پڑی، آصف زرداری ترلے کرتا رہا منتے کہ میاں صاحب اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں رہنے دیں۔ اور یہ جو پر کاٹنے والی بات ہے نا چوہدری صاحب، دنیا بھر کے اندر پینل بھی ہیں جو چیف جسٹس کا کرتے ہیں، امریکن کے اندر کانگریس جو ہے، دنیا بھر کے اندر پارلیمنٹ بھی ان کا کرتی ہے، ججز بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت ججز کو اپوائنٹ کرنے کا کلی اختیار جو ہے ججز کے پاس ہے۔ اچھا ججز کے احتساب کرنے کا کلی اختیار جو ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے، ججز کے پاس ہے۔ اچھا سپریم جوڈیشل کونسل سے آج تک کسی جج کو ہوا ہے کوئی سزا، ٹھیک ہے،
تو سر یہ پر کاٹنے والی جو ہے نا بات نہیں شاہ جی، وہ پتہ کہاں کیا جا رہا ہے جو آج تک کی اطلاعات ہیں میرے پاس نا، وہ یہ ہے کہ دو اہم ریاستی ادارے اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمان وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ ریاستی جو ادارے ہیں ان میں سب سے بالا تر ادارہ سمجھ رہا ہے، جبکہ ایسا آئین میں ہے نہیں۔ تو اس لیے کچھ ایسی ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ بالا تر ادارہ برر جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ پارلیمنٹ ہے، اور پھر زمینی پہ حقائق جو بھی ہوں وہ علیحدہ چیز ہے۔ اچھا جوشف، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں یہاں پہ ایک جو زمینی حقائق ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی نظر کر لیں کہ جو ہے پارلیمنٹ، وہ اسے تو آئین کے اندر اس لیے سپریم کہتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ جو ہے نا وہ مقصد بغض پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں آئین سپریم ہے، حالانکہ پارلیمنٹ آئین کے اندر جس طرح کی چاہے ترمیم کر سکتی ہے، وہ جی بنیادی آئین میں نہیں کر سکتی، وہ اسلام کو نہیں بدل، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر سکتی ہے ترامیم، ٹھیک ہے، دو تہائی اکثریت۔ لیکن بات کیا آ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہو گئی۔ اچھا، پارلیمنٹ کے پاس آپ فوج کو ایک طرف رکھ دیں، جی پولیس کا اختیار ہے، ایف آئی اے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا، فوج کے پاس تو آلریڈی فوج ہے، صحیح، اس کے پاس تو ہر چیز کا اختیار ہے نا، جی بالکل، وہ جب چاہے صرف 111 بریگیڈ کا ایک بریگیڈ کو ایک ٹرک کرنا ہے تو پائے وہ ڈنڈا ڈولی پرائم منسٹر نے بھی کہا، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ عدلیہ کے پاس کچھ نہیں ہے، عدلیہ کے پاس ہے صرف قلم، ٹھیک ہے۔ عدلیہ نے اگر یہ جنگ لڑنی ہے نا کہ اپنے آپ کو سپریم قرار دینا، سپریم تو پارلیمنٹ رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سمجھے گی کہ جناب اس حساب سے پارلیمنٹ اپنے آپ کو سپریم قرار دے کہ وہ آئین کے جو حدود ہے اس سے بھی تجاوز کر جائے، پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے نا جی، تو سر اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مورلی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پائن تساں گڈ ٹو سی یو کیوں کا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پائن زرداری صاحب کا مقدمہ تو کراچی سے آپ نے لا کے اسلام آباد لا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کسی کو آپ نے ججز گیٹ سے اندر داخل کرایا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ پائن نواز شریف کو کس قانون کے تحت آپ نے جو ہے پاکستان سے باہر بھیجا تھا جب وہ سزا یافتہ تھے، ختم ہو جائے وہ غلط۔ سر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور پھر دنیا کے اندر پاکستان کی عدلیہ کون سے 139 یا 135 بالکل اس نمبر پہ فال کر رہی ہے، تو فوج کے پاس اپنی طاقت ہے، اس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کہتی تو اس کے پاس جناب پولیس ہے، اس کے پاس ذیلی انتظامیہ ہے، پوری ریاستی، ہاں جی، اس کے پاور اس کے پاس ہیں ادارے، لیکن عدلیہ کے پاس اگر اس نے کرنا ہے دو چیزیں اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ اخلاقی سطح کے اوپر مورلی اگر اس کو بلند ہونا ہے نا سر، ایک تو یہ ہے کہ اسے آئین اور قانون کے اندر جو دائرہ ہے نا سر اس کے اندر رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اس کے جو فیصلے ہیں جی سر وہ بولے، اس کے کمنٹس نہ بولے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوگا نا کہ اس کے فیصلے بولیں گے، آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری صاحب جب آئے تھے تو کس قدر مورل سپورٹ اور پبلک بالکل مل گئی تھی، لیکن پھر اس نے سارا ستیاناش کر دیا، کیونکہ انہوں نے کورٹ نمبر 1 کو عدالت کی بجائے سیاست کا مرکز بنا دیا۔ تو کیا ہوا پھر اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں آج بھی جسٹس کارنیلس کے ساتھ نام ہے، بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو اون نہیں کیا تھا، جسٹس صفدر علی شاہ سر ان کا نام لیتے ہیں، تو سر یہاں پہ بھی اگر عدلیہ نے اپنا نام کرنا ہے اور انہوں نے اپنا آپ کو تھوڑا سا بالادست کرنا ہے تو سر ایک تو آئین کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر رہنا ہوگا، کانسٹیٹیوشنلی جو ہے اس کے اندر رہنا ہوگا۔ سیکنڈلی سر انہیں پھر یہ نہیں کہنا کہ کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، انہیں صرف آئین اور قانون کی نظر سے دیکھنا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ضمیر کے مطابق نہیں، فیصلے نہیں دینے ہیں، ضمیر جس طرح وہ مریم نواز نے کہا نا ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کرنے ہیں، اس لیے کہ ضمیر کے مطابق بہت کچھ آئین اور قانون سے بدل جاتا ہے۔ تو بالکل عدلیہ ایک بہت اہم ادارہ ہوتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر سر جی عدل و انصاف، سزا اور جزا کے لیے اسے مضبوط ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا پڑے گا، لیکن شاید ابھی وہ وقت پاکستان میں نہیں آیا۔ اچھا جوئی صاحب، یہاں آپ نے جو پوچھا نا، ایک میں لائن صرف آپ کو کہہ دوں کہ جو گورنمنٹ اپنے پتے شو نہیں نہ کر رہی، اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کے پاس جس دن 2/3 اکثریت کا اس کو پورا یقین آ گیا کہ جس طرح آصف زرداری گئے ہیں فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، تو سر اس دن وہ اپنے پتے شو کر دے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنے پتے اگر کہے نا کہ جناب ہم مدت ملازم بڑھا رہے ہیں 2
2/3 अक्सरियत नहीं मिली तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। जिस दिन उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वो सारे के सारे वो क्या कहते हैं पटारी जो है ना वो खुल जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। अभी तमाम जो जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि सिक्का बंद जो पूरे सियासी पंडित है वो भी टामक टोइयां मार रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का तज्ज़िया सुना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद को मोतबर साबित करना है और एक अहम रियासती सतून के तौर पर साबित करना है तो उसे भी आइन और कानून के ताबे रहना होगा और अपने फैसलों को आइन और कानून के ताबे करना होगा, ना कि अपनी पसंद या ज़मीर के मुताबिक, और अपनी अखलाकी साख को बहाल रखना होगा। दूसरी तरफ अगर हुकूमत के जहन में ये है या दूसरे रियासती अदारों के जहन में ये है कि किसी एक अदारे को मात देकर वो जीत सकते हैं, इससे वो तो जीत जाएंगे लेकिन शायद रियासत, आइन और कानून हार जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।